السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلنٹ نیوز۔ میں ہوں رمشا شبیر۔ شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ میں جسٹس عمر عطا بندیال صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا جسٹس عمر عطا بندیال کی بطور چیف جسٹس پاکستان تقریب حلف برداری۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے 28ویں چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ صدر مملکت عارف علوی کے چیف جسٹس سے حلف لیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی بھی تقریب میں شرکت۔ سپریم کورٹ کے موجودہ اور ریٹائرڈ ججز بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں پنجاب حکومت 1,30,000 بھرتیاں کرے گی۔ امیدواروں کو عمر میں 2 برس کی رعایت دی جائے گی۔ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا۔ عمران خان کی قیادت میں پاکستان درست ٹریک پر آ چکا ہے۔ حکومت کے دامن پر کرپشن کا کوئی داغ نہیں۔ ملک بھر میں کورونا کے کارے وار جاری۔ ایک دن میں مزید 29 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ 6,047 نئے کیسز رپورٹ۔ مثبت کیسز کی شرح میں معمولی کمی 9.88 ریکارڈ کی گئی۔ کورونا کے باعث آزاد کشمیر کوٹلی میں تمام تعلیمی ادارے 9 فروری تک بند۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کورونا وائرس کا شکار، حالت تشویشناک، ICU منتقل۔ پارٹی اور اہل خانہ کی رحمان ملک کی جلد صحت یابی کے لیے دعاؤں کی اپیل۔ محکمہ موسمیات کی کل سے کراچی میں طوفانی ہواؤں کی پیشگوئی۔ ہواؤں کی رفتار 50 سے 60 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہو سکتی ہے۔ سمندر میں طغیانی کا خدشہ، ماہی گیروں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بارشوں کا امکان۔ آج لاہور، فیصل آباد سمیت مختلف علاقوں میں بارشیں متوقع۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ترکمانستان کے نائب وزیر خارجہ اور پاکستان میں تعینات کینیڈین ہائی کمشنر کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ خطے میں روابط کے مختلف منصوبوں بالخصوص تاپی منصوبے پر بھی بات چیت کی گئی۔ آرمی چیف نے کہا پاکستان خطے میں طویل مدتی اور پائیدار تعلقات کا خواہاں ہے۔ قصور کے علاقے کوٹ بسم اللہ میں دیرینہ دشمنی پر گولیاں چل گئیں۔ 3 افراد جاں بحق، ملزمان موقع سے فرار۔ پولیس کے مطابق قتل ہونے والے افراد پیشی پر جا رہے تھے کہ ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ لاشیں ہسپتال منتقل۔ رینجرز اور ANF کی کراچی کے مختلف علاقوں میں مشترکہ کارروائیاں۔ 5 ملزمان گرفتار۔ 69 کلو منشیات برآمد کر لی گئی۔ ترجمان کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں لانڈھی، جنجال گوٹ اور ملیر کھوکھرا بار کے علاقوں میں کی گئیں۔ شری لنکن شہری پریانتھا قتل کیس میں اہم پیش رفت۔ پولیس کو مطلوب 2 نئے ملزمان گرفتار۔ ملزمان وقوع کے وقت فیکٹری کی چھت پر موجود تھے۔ روپوش ہونے کے باعث گرفتار نہیں کیا جا سکا تھا۔ گرفتار ملزمان حمزہ اور لقمان کو آج انسدادی دہشت گردی عدالت گوجرانوالہ میں پیش کیا جائے گا۔ یوکرائن تنازع کے حل کے لیے اعلیٰ سطح پر سفارتکاری شروع۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن یوکرائن پہنچ گئے۔ صدر سے ملاقات۔ بورس جانسن نے کہا روس کا یوکرائن پر حملہ خطے میں تباہی کا باعث بنے گا۔ یوکرائن کے 2 لاکھ عوام اسلحے سے لیس ہیں۔ اور PSL 7 کا رنگا رنگ میلہ جاری۔ شاداب کی قائدانہ اننگز رائے گا۔ ملتان سلطانز نے 20 رن سے مسلسل چوتھی فتح اپنے نام کر لی۔ ایونٹ میں آج لاہور قلندرز کا مقابلہ پشاور زلمی سے ہوگا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جسٹس عمر عطا بندیال نے چیف جسٹس پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ صدر مملکت عارف علوی نے حلف لیا۔ وزیر اعظم عمران خان، وفاقی وزراء اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے تقریب میں شرکت کی۔ حلف برداری کی تقریب ایوان صدر اسلام آباد میں منعقد کی گئی۔ تقریب میں وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف اور وفاقی وزراء شرکت ہوئے۔
تقریب میں سپریم کورٹ کے موجودہ اور ریٹائرڈ ججز بھی موجود تھے۔ خیال رہے لاہور ہائی کورٹ کے ریکارڈ کے مطابق جسٹس عمر عطا بندیال 17 ستمبر 1958 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی اور ثانوی تعلیم کوہاٹ، راولپنڈی، پشاور اور لاہور کے مختلف اسکولوں سے حاصل کی اور لاہور سے ہی BA کیا۔ امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی سے معاشیات کی ڈگری لی اور اس کے بعد برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی سے لاء اور بیرسٹر ایٹ لاء کی ڈگریاں حاصل کی۔ 1983 میں وہ لاہور ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ کے طور پر داخل ہوئے تھے اور چند سال بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایڈوکیٹ کے طور پر لاہور میں وکالت شروع کی۔ اس دوران جسٹس عمر عطا بندیال زیادہ تر کمرشل، بینکنگ، ٹیکس اور پراپرٹی کے معاملات نپٹاتے تھے۔ 1993 کے بعد اپنے عہدے پر فائز ہونے تک جسٹس عمر عطا بندیال نے بین الاقوامی تجارتی تنازعات کو بھی سنبھالا۔ وہ ثالثی کے معاملات میں سپریم کورٹ آف پاکستان اور لندن اور پیرس میں بین الاقوامی ثالثی ٹریبیونلز کے سامنے بھی پیش ہوئے۔ جسٹس عمر عطا بندیال 4 دسمبر 2004 کو لاہور ہائی کورٹ کے جج کے عہدے پر فائز ہوئے۔ انہوں نے نومبر 2007 میں PCO کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن ملک میں عدلیہ اور آئینی حکمرانی کی بحالی کے لیے وکلاء اور سول سوسائٹی کی تحریک کے نتیجے میں انہیں لاہور ہائی کورٹ کے جج کے طور پر بحال کر دیا گیا۔ انہوں نے جون 2014 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کے طور پر اپنی ترقی تک لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر 2 سال خدمات انجام دیں۔ لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے اپنے کیریئر کے دوران جسٹس عمر عطا بندیال نے کئی اہم عوامی قانون اور نجی قانون کے مسائل پر فیصلے سنائے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت 1,30,000 بھرتیاں کرے گی۔ امیدواروں کو عمر میں 2 برس کی رعایت دی جائے گی۔ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے ڈیرہ غازی خان میں امائتین اور معززین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پہلے مرحلے میں ملازمتوں کی بھرتی کا اشتہار دیا جا چکا۔ ملازمتوں کے لیے امیدواروں کو بلائی عمر میں 2 برس کی رعایت دی جائے گی۔ عمر میں 2 برس کی رعایت کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا۔ پاکستان ماضی کی حکومتوں کی غلط پالیسیوں کے باعث اپنی اصل منزل سے دور ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں اب پاکستان درست ٹریک پر آ چکا ہے۔ 3.5 برس کے دوران صرف اور صرف عوام کی خدمت کی ہے۔ حکومت کے دامن پر کرپشن سکینڈل کا کوئی داغ نہیں۔ کورونا کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں، ملک میں کورونا وائرس کی 5ویں لہر کے وار جاری ہیں۔ پاکستان کورونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرست میں 43ویں نمبر پر ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کیسز کی شرح 9.88% ریکارڈ کی گئی۔ NCOC کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 6,047 کیسز سامنے آئے ہیں۔ مزید 29 مریض اس موذی وبا کے سامنے زندگی کی بازی ہار گئے، جبکہ مزید 9,590 مریض شفایاب ہو گئے۔ پاکستان بھر میں اب تک 29,330 کورونا وائرس کے مریض انتقال کر چکے ہیں، جبکہ اس کے کل مریضوں کی تعداد 14,36,413 ہو چکی ہے۔ ملک بھر میں ہسپتالوں، قرنطینہ سینٹرز، وینٹیلیٹرز اور گھروں میں کورونا وائرس کے 1,02,103 زیر علاج مریضوں میں سے 1,559 کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 13,04,980 مریض اب تک اس بیماری سے شفایاب ہو چکے ہیں۔ سندھ میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد دیگر صوبوں سے زیادہ 5,44,722 ہو چکی ہے، جبکہ اس سے کل اموات 7,840 ہو گئیں۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کو کورونا وائرس کے باعث ICU میں منتقل کر دیا گیا۔ PPP رہنما رحمان ملک میں بھی عالمی وبا کی تشخیص ہوئی اور ان کو نجی ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا ہے۔ رحمان ملک کے خاندانی ذرائع کے مطابق سابق وزیر داخلہ کے پھیپھڑے کورونا وائرس سے متاثر ہوئے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما کے علاج کے بعد کورونا رپورٹ نیگیٹو آئی تھی۔ موسم کی بات کی جائے تو محکمہ موسمیات نے کراچی میں تیز ہواؤں کی پیشگوئی کی ہے، جس کے بعد متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 2 فروری سے 3 فروری تک شہر قائد میں کم سے کم درجہ حرارت 12 سے 16 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ تیز ہواؤں کا الرٹ جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ 2 سے 3 فروری تک مغربی اور جنوبی بلوچستان اور کراچی میں شمال مغرب کی سمت سے 20 سے 30 ناٹیکل میل کی رفتار سے گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ سمندر میں بھی تیز لہریں اٹھنے کا خدشہ ہے، جس کے باعث ماہی گیروں کو بھی احتیاط کی ہدایت کی گئی ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ترکمانستان کے نائب وزیر خارجہ اور پاکستان میں تعینات کینیڈین ہائی کمشنر نے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक तुर्कमानिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारिजा ने GHQ का दौरा किया और सिपा सलार से मुलाकात की। बयान के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और मुख्तलिफ शोबों में ताउन से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया और खित्ते में रवाबित के मुख्तलिफ मनसूबों बिलखुसूस तापी मनसूबे पर भी बातचीत की गई। ISPR के मुताबिक मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने अफगान सूरत-ए-हाल, इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और दोनों बरादर मुमालिक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात के लिए काम जारी रखने का अज़्म का अदा किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान में तैनात कैनेडियन हाई कमिश्नर ने भी जनरल हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी, मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन के उमूर और अफगानिस्तान समेत खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने शिमाली इलाका जात में खेलों के फरोग के लिए कैनेडियन हाई कमिश्नर की कोशिशों को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाकिस्तान दो तरफा रवाबित की रिवायत को बरकरार रखने का ख्वाहां है। पाकिस्तान कैनेडा के साथ तवील मुद्दती और मल्टी डोमेन पायदार ताल्लुकात का ख्वाहां है। सियालकोट में कत्ल होने वाले श्रीलंकन शहरी प्रियांथा कुमारा कत्ल केस में पुलिस ने 2 नए मतलूब मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान वक़्वा के वक्त फैक्ट्री की छत पर मौजूद थे। रूपोश होने के बायस गिरफ्तार नहीं किया जा सका था। पुलिस के मुताबिक प्रियांथा कुमारा कत्ल केस में गिरफ्तार मजीद 2 मुल्जिमान में हमजा और लुकमान शामिल हैं। दोनों गिरफ्तारियों के बाद मुकदमे में गिरफ्तार मुल्जिमान की कुल तादाद 88 हो गई है। मुल्जिमान हमसे रहे कि प्रियांथा कुमारा कत्ल केस के 79 मुल्जिमान पहले से जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में हैं, जबकि 7 मुल्जिमान जुडिशल रिमांड पर गुजरांवाला जेल में हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि यूक्रेन का तनाज़ा हल करने के लिए आला सतह पर सिफारतकारी शुरू हो गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगेई लारोव से फ़ोन पर राब्ता किया। एंटोनी ब्लिंकन ने रूस से कशीदगी में फौरी कमी और यूक्रेन की सरहदों से फौज और साजो सामान के इनखला पर जोर दिया। ब्लिंकन ने बाहमी सलामती के खदशात पर तबादले ख्याल जारी रखने के लिए अमरीकी आमादगी का बताया। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगेई लारोव ने कहा कि रूस अपने मुतालिबात पर इसरार जारी रखेगा। रूसी मुतालिबात में मगरिब का अपनी सिक्योरिटी जिम्मेदारियों पर कायम रहना भी शामिल है। रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि एंटोनी ब्लिंकन ने इत्तेफाक किया है कि मज़ीद बातचीत होनी चाहिए। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन यूक्रेन पहुंच गए। यूक्राइनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने से मुलाकात की। बरतानवी वज़ीर आज़म का कहना था कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो ये तबाही का बाइस बनेगा। रूसी हमले की सूरत में यूक्राइनी फौज जवाबी कार्रवाई करेगी। उम्मीद है कि रूसी सदर फौज को बॉर्डर से पीछे हटा लेंगे। खेल के मैदान से आपको खबर दें, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 में सनसनीखेज मुकाबलों का सिलसिला जारी है। इवेंट में दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स ने मुसलसल चौथी कामयाबी हासिल कर ली है। PSL में आज एक मैच खेला जाएगा। नेशनल स्टेडियम कराची में होने वाले मैच में लाहौर कैलेंडर्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे। आज खेले जाने वाला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। लाहौर कैलेंडर्स और पेशावर ज़ल्मी ने अब तक इवेंट में 2 मैचेस खेल लिए हैं। दोनों टीमों को एक कामयाबी हासिल हुई है। इवेंट में अब तक खेले गए मैचेस में मुल्तान सुल्तान्स 4 मैचेस जीतने के बाद 8 पॉइंट्स के साथ सरे-फहरिस्त है। इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लैडिएटर्स, लाहौर कैलेंडर्स और पेशावर ज़ल्मी ने अब तक एक मैच जीता है, जबकि कराची किंग्स को रवां सीजन में कोई कामयाबी नसीब नहीं हुई। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।